اس کا نام ہے بیضخ، اس کے اوپر موتیوں سے کورڈ ہے وہ، اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے۔ جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی، فل ڈریسڈ ہے۔ جنت کی حور یہ نہیں کہ وہ کسی ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، پھر وہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ فیڈر لیتی ہے، پھر وہ پیمپر باندھتی ہے، پھر وہ رڑتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ جا کے حور بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے پیمپر پونیاں ہمارے لیے ہیں۔ وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے، ایسے نکلتی ہے سورج کو انگلی دکھا دے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے، صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، چونکہ جنت کی حور اور جنت کا جو سائز ہے 130 فٹ ہے۔ تم 5 فٹ کے چلے گئے تو جنت کی حور مولوی ظہیر کو تو جیب میں ڈال لے گی، یہ اندر سے کہے گا کیم شو کیم شو، وہ کہے گی مجھے تو گجراتی سمجھ میں ہی نہیں آتی، عربی بول۔ عرصہ پہلے میں نے ایک جن کو مسلمان کیا تھا، وہ میرے حلقہ درس میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ جن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے کا تھا۔ جنات کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تو جنات والے سے پوچھے کہ تمہارا عمر کتنی ہے، تو اگر اس نے 100 سال 200 سال بتائے تو خوب مارے اس کو، وہ پھر جنات نہیں ہے۔ 300 سال تک تو وہ بچے رہتے ہیں، 300 سال تک جنات بچے رہتے ہیں، 300 سال کے بعد اس کا جوانی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر 1800 سے لے کر 3500 سال تک اس کی زندگی ہوتی ہے۔ میں الحمدللہ ان کی شادیوں میں بھی شریک ہوا ہوں، نکاحیں بھی پڑھوائی ہیں ان کی۔ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی۔ رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے۔ زمین ٹھہر گئی۔ جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے اور 521 دلائل دیے، قرآن کی آیات بھی، احادیث بھی، اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان۔ وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے، ہم کیسے متاثر ہو؟ پھر سائنسدانوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہ کشش ثقل ہے۔ سمجھا تو پا رہا ہوں نا میں آپ کو اپنی باتیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشش ثقل ہے جی، وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ نظریہ کب بنا؟ ایک سائنسدان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے، تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، امرود ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، انار ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے۔ تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے، ہر شے کو کھینچتی ہے، اور کشش ثقل کا نظریہ بن گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو گئے، سائنسدانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گی، لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلو کا سیب کو زمین نے کھینچ لیا، امرود بھی کھینچ لیا، انار بھی کھینچ لیا، اور غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دیا، وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا، وہ اوپر اڑ گیا ہے۔ فرمانے لگے یہ کیسا کشش ثقل ہے؟ 1.5 چھٹانک ہوا ہوتی ہے نا غبارے میں، وہ زمین سے کھینچا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اصل کشش ثقل نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف۔ فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو غبارہ اسے اوپر لے گیا، انار سیب امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ۔ ایک
چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جی یہاں پر متحدہ علماء جالہ کی کونسل ہے کوئی، انہوں نے متحدہ علماء جالہ کونسل نے کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے، ایک پٹیشن جو انہوں نے فائل کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بایولوجی کی جو بک ہے اس کے اندر جو باڈی آرگنز دکھائے گئے ہیں ان کو کور ہونا چاہیے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو کہنا چاہیے جو ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں، جو میڈیکل پڑھیں گے اور بایولوجی کی بک کے اندر باڈی آرگنز دکھائے جاتے ہیں ان کو، تو ان ملا مافیا کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ باڈی آرگنز نہیں دکھانے چاہیے، اور وہ باڈی آرگنز جو ہیں وہ کور ہونے چاہیے، مطلب وہ پردے میں ہونے چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک پٹیشن بھی جو ہے وہ کورٹ میں فائل کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن انہوں نے جو پٹیشن فائل کی ہے اس کے اوپر ان کو میری طرف سے 21 توپوں کی سلامی، ڈھس ڈھس ڈھس، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے جہاں پہ وہاں پہ جا کے یہ ملا جہالت دکھاتے ہیں، اور جہاں پہ آپ کا بالکل آپ سوچیں کہ بھائی اب اس سے آگے کچھ نہیں ہو پائے گا، تو اس سے آگے ہی کچھ کر کے دکھاتے ہیں، لیکن